مشکل ہے. تو اسلام کی تو بھائی ساری عبادتیں کیا ہیں, سارے کام ہی مشکل کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے. تو یا تو اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اللہ ہمیں بلا وجہ کی ٹینشن میں رکھنا چاہتا ہے معاذ اللہ, اللہ مسلمان کو خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتا معاذ اللہ, یہ مطلب ہو سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, انگریز نے یہ ساری ٹینشنوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا ہوا ہے, ساری ٹینشنوں سے آزاد. غسل فرض ہو گیا, سردی میں کہہ رہے ہیں فرض ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بال صاف کرنے نہیں کر, مرضی اگر اچھا لگ رہا ہے تو کاٹ لو, اچھے نہیں لگ رہے تو مت کاٹو. نہانا ہے نہا لو, نہیں دل چاہ رہا مت نہاؤ. تو ابا اماں کی ٹینشن تو ویسے ہی مارکیٹ سے کیا ہے, 4 شادیاں کیا کرے گا, ایک بھی نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے جب نائٹ کلب کھلے ہوئے ہیں, گرل فرینڈ مناسب ریٹ پہ مارکیٹ میں دستیاب ہے, بلکہ بغیر ریٹ کے دستیاب ہے. یہ تو دیسی ملکوں میں گرل فرینڈ مناسب ریٹ پہ ملتی ہے, انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے, وداؤٹ ریٹ پہ گرل فرینڈ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی ریٹ ویٹ نہیں ہے اس کا, فری پھوکٹ کی. اپنی چائے بھی کم بخت خود پیے گی اور آپ نے اپنی چائے کے پیسے خود دینے, فری پھوکٹ کی گرل فرینڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ٹینشن فری زندگی گزاری جا سکتی ہے تو ٹینشن لینے کی بولو کیا ضرورت. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے بیان شروع کیا تھا کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور اسلام بڑے مزے کا دین ہے, اور جتنے اسلامی احکام ہیں اس میں تو آپ ٹینشنیں بتا رہے ہیں, تو مزے کا کہاں سے ہو گیا؟ کیا خیال ہے, مزے کا کہاں سے ہو گیا؟ اس کی میں 2 دلیلیں دوں گا, ایک نقلی ایک عقلی. نقلی کا مطلب وہ جعلی نہیں, نقل جو حدیث سے ثابت ہے. ایک طرف ہمیں نبی نے یہ بتایا کہ اسلام میں پریشانیاں ہیں, دنیا مسلمان کے لیے ایسے ہے جیسے قید خانہ, یہ بھی حدیث میں. لیکن دوسری طرف حدیث نے ہمیں کیا بتایا, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. نبی نے فرمایا جس نے اللہ کو اللہ مان لیا, اسلام کو اسلام مان لیا, اپنا دین مان لیا, اور نبی کو رسول مان لیا, وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا. کیا مطلب؟ ایمان کا جو مزہ ہے نا وہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو پتہ چلا اسلام تو بڑا مزیدار مذہب ہے نا, اتنا مزے کا ہے کہ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے جیسے کوئی کھانے کی چیز جس کے کھانے میں انسان کو بہت مزہ آ رہا ہو, ایسی چیز. تو یہ مزے کا ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں. بس اللہ اپنی نہیں چلے گی, اب چلے گی کس کی؟ بولو, صرف تیری چلے گی. حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے. اب ہمارے باڈی پہ چلے گی کس کی؟ جس چیز سے تو روکے گا رک جائیں گے, چاہے مزہ آئے یا نہ آئے. جس کو تو کہے گا کر لو کر لیں گے, چاہے مزہ آئے یا نہ آئے. ایک دفعہ یہ جذبہ پیدا کر لو, جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر ایمان کا ذائقہ اور ایمان کا مزہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھو اسلام میں روزہ ہے, ٹینشن ہے نا, لیکن افطاری بھی تو ہے. جو روزہ نہ رکھے اس کو افطاری کا مزہ آئے گا؟ یہ جو افطاری کی لذت ہے یہ کسی غیر مسلم کو مل سکتی ہے؟ کتنا مزہ آتا ہے خدا کی قسم. روزہ رکھ کے جب آدمی دسترخوان پہ تھوڑی سی اللہ کی محبت ہو دل میں, پھر آئے گا مزہ. نہیں ہے تو پھر نہیں آئے گا. اللہ کی محبت ہو نا, روزہ رکھ کے جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں بھوکے پیاسے, اللہ کے حکم سے رکے ہوئے تھے, اب اللہ کے حکم پہ کھا رہے ہیں. جس کے دل میں اللہ کی ذرا سی محبت ہوگی, خدا کی قسم اسے اس کھانے کا مزہ تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ مزہ آئے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اللہ والا ہوں, میں کوئی نیک ہوں, لیکن میرے جیسے نالائق کو تو بڑا مزہ آتا ہے. 4 کھجوریں بھی کھا لو نا, جو جسم میں طاقت آتی ہے. پھر جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق,
یہ دعا پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, سوچو ٹائم پہ پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا. ذهب الظما, پیاس چلی گئی, کیونکہ بڑے تڑپ رہے تھے نا پیاس سے. جون جولائی کے گرمیوں کے روزے محنت کے بعد کتنا تڑپتا ہے انسان, اللہ کے لیے تڑپا ہے روزے میں. تو جب 2 گھونٹ ٹھنڈے پانی کے پیتا ہے, چائنا والوں کی طرح افطاری میں گرم پانی نہ کیا کرو, ان کو کسی نے بیوقوف بنا دیا کہ گرم گرم پانی پہ لگا دیا ہے. کوئی میڈیکلی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے گرم پانی پینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے نبی بھی ٹھنڈا پانی, اگرچہ کنووں کا ٹھنڈا ہوتا تھا نیچرل, تو یہ چائنا والوں کی جو عمریں لمبی ہوتی ہیں یہ گرم پانی کی وجہ سے نہیں, کوئی اور وجہ سے ہوتی ہیں. یہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے. ہاں, کھانا کھانے کے فوراً بعد یک ٹھنڈا پانی پینے سے قبض کا خطرہ ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہے. اور کھانے کے فوراً بعد تھوڑا گرم پیو گے تو معدے کی موومنٹ بڑھ جاتی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو جن کا معدہ کمزور ہے وہ کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈا نہ پیے, ورنہ پانی ہمیشہ کیسا پیا جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہی اچھا ہوتا ہے, صحت یعنی دماغ کو فریش کرتا ہے. تو اور میں ایک ملفوظ میرا یاد رکھو, گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ٹھنڈا پانی پی کے مر جائے آدمی. پانی ہی تو لذت ہے یار پیاس کے وقت, اسی میں تم ہمیں کھولتا ہوا گرم پلا رہے ہو. جو نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ تم ہمیں گرم پلا رہے ہو. عجیب. ہمارے نبی نے دعائیں مانگی ہیں, اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. وہ من الماء البارد, یعنی نبی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ٹھنڈا پانی جتنا محبوب ہے نا گرمیوں میں پیاس میں, اپنی محبت مجھے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اس کا مطلب ٹھنڈا پانی پیاس کی حالت میں, یک ٹھنڈا, یک نہیں یعنی یک میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا, پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی اتنی لذیذ چیز ہے کہ حدیث میں اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. اور چائنا میں کوئی مسلمان افطار کس سے کر رہا ہے؟ گرم پانی سے. تو ہر ترقی یافتہ ملک کی ہر چیز لینے کی نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو؟ اچھا خیر, ٹھنڈا پانی پی کے باڈی میں ٹھنڈ پہ جاتی ہے. پنجابی لوگ کیا بولتے ہیں؟ ٹھنڈ پہ گئی ہے. گرم پانی پیئیں گے تو لاہوری یہ بول سکتے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ہے. تو مزہ ہی نہیں آئے گا جب ٹھنڈی نہیں پائے گی تو. اچھا خیر, تو ہمارے نبی نے یہ دعا, ہاں ٹھنڈا سے مراد نیچرل ٹھنڈا ہو, یہ والا ٹھنڈا برف والا شاید کسی کو نقصان دے. ہمارے حضرت تو بالکل برف کا ہی ٹھنڈا پیتے تھے, اور پھر بھی ماشاءاللہ کافی لمبی زندگی انہوں نے گزار لی. تو لیکن آپ ڈاکٹر سے پوچھ لینا. تو شدید پیاس میں افطاری کے وقت جو ٹھنڈا پانی پینے کی لذت, تو نبی نے اس لذت کا میں اللہ کا شکر کا اظہار کیسے کیا؟ ذهب الظما, فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. گرمیوں کے روزے میں نا شام کے وقت انسان کیسا سوکھا سوکھا سا ہو جاتا ہے. کیا آم کی 2 قسمیں ہیں, ایک تازہ آم اور ایک جب آم سکھا لیتے ہو نچڑا ہوا آم. نچڑا ہوا آم کیسا ہوتا ہے؟ کوئی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. تو روزے کی حالت میں مغرب سے پہلے گرمیوں کے روزے میں انسان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جیسے انگور جو کشمش بننے کے بعد انگور کی حالت ہوتی ہے. دیکھنے میں انگور اچھا لگتا ہے, کشمش میں نے بولا ڈبل ثواب ملے گا اگر بولو گے تو. انگور دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ اچھا, اور کشمش کھانے میں اچھی ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں کیا ہوتی ہے؟ بالکل اس کا وہ دیکھنے میں اس کے وہ اٹریکشن ہی ختم ہو گئی. تو افطاری کے وقت گرمیوں کے روزے میں بھی انسان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے. ایسی حالت میں جب اللہ کے حکم پہ پیاس برداشت کی اور اللہ کے حکم پہ جب پہلا گھونٹ حلق میں اترتا ہے, ہا کاکڑ دنہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہی جو قوالی میں, ابے نئے نئے لوگ آتے ہیں, دیکھو قوالی جب شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں آرام سے چل رہی ہوتی ہے, پھر ایک دم کاکڑ دنہ جب عروج پہ پہنچتی ہے نا اپنی, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کاکڑ دنہ. تو اس کو کہتے ہیں ابھی اپنی پیک پر ہے. تو جب شدید گرمی کے روزے میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ٹھنڈے پانی کا پہلا گھونٹ حلق میں اترتا ہے, کاکڑ دنہ پہلے گھونٹ پہ ہی ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے, ذهب الظما, پیاس چلی گئی. ارے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, سب کو پتہ چلی گئی. ہمارے نبی اپنی زبان سے یہ الفاظ دہرا کر
اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور شکر کی جو لذت ہے وہ لذت بھی حاصل کر رہے ہیں. بھائی پیاس کی ختم ہونے کی لذت تو ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی تو مزہ ہے نا, وہ بھی تو حاصل کرو. اہل اللہ کو اس پیاس ختم کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو اللہ کا شکر ادا کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہمارا رب یہ بھی تو کر سکتا تھا مت پیو بس, اب پینا ہے تو چائنا والوں کی طرح گرم پانی سے روزہ افطار کرو, یہ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے نا. ٹینشن پہ ٹینشن ہو جاتی, کیا خیال ہے؟ نا نا اب اجازت ہے. ہمارے نبی پہاڑ پہ نا ایک شخص کو کھڑا کرتے اور کہتے دیکھ کے بتاؤ سورج, جیسے ہی غروب ہو بتا دینا. وہ صحابی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر نبی کو اشارہ کرتے, غروب ہو گیا, ادھر اشارہ کیا غروب, ادھر آپ نے کھانا شروع کیا. یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کی نعمت کے محتاج ہیں. جو نعمت اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے بھوک اور پیاس کے ساتھ کے بعد, جو لذت دینا چاہتا ہے, ہم اس لذت سے اجتناب نہیں کریں گے. تو آپ فرماتے ذهب الظما, بھائی مجھے ٹائم تو بتا دو, ایسا نہ ہو آپ لوگ کو بھی پیاس. کتنا کیا 2:20 ہو رہے ہیں, 2:23 ہو رہے ہیں, بس اب اس بیٹھ رہا ہوں. سنو آپ بولو ہماری تو پیاس ختم نہیں ہو رہی. ذهب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. اور اگلا جملہ سب سے مزے کا فرمایا, یہ مزہ تو آ ہی گیا جسمانی مزہ. وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ کے ترازو میں ہمارے نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی کا اضافہ ہو گیا. اللہ نے لکھ دیا کہ ایک شخص صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک مجھے خوش کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہا تھا, اس کے عمل میں اس ایک بہت بھاری بھرکم نیکی کا وزن ڈال دو. ایک ترازو ہے نا اللہ کے ہاں, جو برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پلڑے میں, جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں وہ اس پلڑے میں. تو ایک بہت بھاری بھرکم نیکی ترازو کے اس پلڑے میں لا کے رکھ دی ہے. ٹماٹر خرید رہے ہوتے ہو نا, جب دونوں پلڑے برابر ہو جائیں تو آپ کہتے ہو یار ایک ٹماٹر اپنی خوشی سے ڈال دے, تو صرف ایک ٹماٹر پھینکتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ پلڑا کیا ہو گیا ہے بھائی, تھوڑا سا جھک گیا ہے, تھوڑا زیادہ ٹماٹر مل گیا. تو ایک بہت بڑی نیکی, صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے کی نیکی اللہ نے ترازو کے پلڑے میں لا کے رکھ دی. خوشی نہیں ہوگی؟ اب بتاؤ اسلام مزے کا ہے یا نہیں ہے؟ او بھائی جو ٹینشنیں دے رہا ہے وہ وقتی ہیں, اس ٹینشنوں کے نتیجے میں جو لذت مل رہی ہے وہ مزے کی ہے. آج اپنے بوڑھے ماں باپ کو برداشت کرو گے, کل تمہاری اولاد بھی تو برداشت کرے گی, ورنہ سڑو گے اولڈ ہاؤس میں جا کے. انگریز کا بڑھاپا دیکھو, جوانی مت دیکھو. میں نے ایک بیان کیا تھا نا کہ میں ایک ٹرین میں تھا یورپ کی, تو میں نے دیکھا سارے انگریز اتنے ٹھش پش لش پش طریقے سے, کوئی اسٹڈی کر رہا ہے, کوئی جناب لیپ ٹاپ پہ اپنے آفس ورک, سارے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. ہماری ٹرینوں میں بچے ہوتے ہیں, کیونکہ انگریزوں کے بچے نہیں ہوتے نا, پرسکون زندگی ان کی, فوکس, توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ انگریزوں کے بچے نہیں ہوتے. ایک بھی بمشکل, آدھا کہہ لو آپ اس کو, کیونکہ آدھا اولڈ ہاؤس پالتا ہے, آدھا ماں پالتی ہے, تو ملا جلا کے آدھا بچہ رہ گیا یا پونا اس ٹائپ کا, وہ بھی 50 سال میں. خیر, تو اب ہمارے جو لبرل طبقہ جب باہر جاتا ہے ان کی پرسکون زندگی دیکھتا ہے. وہ آپ لوگ کی توجہ مجھے چاہیے. اچھا کیا زندگی دیکھتا ہے؟ بولو, پرسکون. وہ ٹرینوں میں جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں یار 40-50 سال کا گورا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے کام کو فوکس, قوم کی ترقی کو فوکس. کوئی ناسا کا سائنٹسٹ ہوگا, کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر, ریسرچ کر رہا ہوگا کینسر پہ, نئی رپورٹ لے کر آ رہا ہو. بچے نہیں ہیں, بالکل سکون. ہماری ٹرینوں میں جاؤ, کبھی کسی کو دیکھا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھش پھش, ایک بچہ ادھر گود میں, بیوی ادھر لڑ رہی ہے آپ سے, ہیں بھائی آپ بیوی کو دھمکی دے رہے ہو, اسی کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا, آرام سے چپ کر کے بیٹھ جا, ابھی ہمیں اکانومی میں یہی سیٹ ملی ہے, اس کے علاوہ کوئی سیٹ نہیں تھی. ٹرین چل کیوں نہیں رہی؟ میں نے کیا روکی بھی ہے کیا؟ میں نے روکی بھی ہے. ادھر بچے ٹیں ٹیں چیں چیں پیں پیں, جہازوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, بچوں نے ٹیں ٹیں چیں چیں پیں پیں لگائی رکھی ہوئی ہے, بچے کا پیمپر لیک ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو اور وہ دیکھو. مزے ان کے ہیں اور ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں, شادی بھی جلدی, بچے بھی, تو
مشکلات میں ڈال دیا. کیا خیال ہے تم لوگ؟ جب آپ لوگ کے لیول سے اوپر کی باتیں ہوتی ہیں نا, پھر مجھے افسوس ہوتا ہے یار یہ باتیں آپ کے سامنے کرنے کی ہیں. اچھا خیر, تو میرے بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو انداز بہار آئی ہے. یہ جو ٹرین میں گورے اتنے ٹھش پش طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا, 10 سال پہلے اسی عمر کے گورے اسی سٹائل میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے, اب 10 سال کے بعد ریٹائر ہو کر کہاں سڑ رہے ہیں وہ؟ اولڈ ہاؤس میں. اور تنہائی کتے سے دور کر رہے ہیں. کس سے؟ بہو کا کام بھی کتا کر رہا ہے, بیٹے کا کام بھی کتا کر رہا ہے, بیوی کا کام بھی, بولو نا, جو بیوی سے محبت چاہیے وہ بھی کتے سے مل رہی ہے, جو بیٹے سے محبت چاہیے وہ بھی کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے. جو بہو سے محبت چاہیے وہ بھی کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے. جو پوتے سے محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے. جو نواسے سے محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے مل رہی ہے. جو بوڑھے باپ دادا بھی ہوتے ہیں نا گھر میں, ان سے جو محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے مل رہی ہے. عورت کا بھی یہی حال ہے, جو شوہر سے محبت چاہیے وہ کس سے مل رہی ہے؟ کتے سے مل رہی ہے. بچے سے کتے سے. جو ٹھیاؤں آئی بات سمجھ میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. یہ جو میں کہتا ہوں ٹھیاؤں, اس کا مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. تو میرے بھائی یہ جو دیکھ رہے ہو نا تم ٹرینوں میں ٹھش پھش, اس کو بولو تم 10 سال کے بعد تمہارا انجام کیا ہوگا, تو بتائے گا وہی ہے جو میرے باپ کا انجام ہوا ہے. جا کے دیکھ لو اولڈ ہاؤس میں. تو اسلام ٹینشنیں دیتا ہے, لیکن ان ٹینشنوں کے آگے کیا ہے؟ خوشیاں ہیں, راحتیں ہیں. نماز پڑھنا مشکل ہے, پڑھنے کے بعد سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ روزہ رکھنا مشکل ہے, رکھنے کے بعد مزے ہی مزے. شراب پینا آسان ہے, پینے کے بعد زندگی برباد. بچنا مشکل ہے, لیکن جو بچے ہوئے ان کی زندگی آباد. چرس پینا آسان ہے, مزے کا ہے, مزے کی ہے چرس اور ہیروئن, لیکن ہیروئن پینے کے بعد جو حشر نشر ہوتا ہے, اس ہیروئنچیوں کو جا کے دیکھا کرو. کبھی اپنا رشتہ نہیں دو گے کسی ہیروئنچی کو. کوئی آگے آپ کے یہاں بڑا ٹھش پش لشپش سوٹ میں آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے, بیٹا کرتے کیا ہو؟ ہیروئن پیتا ہوں, چماٹ مار کے باہر نکال دو گے. حالانکہ زندگی تو اس کی بڑے مزے میں ہے. تو مزے میں ہے تو دے دو نا اپنی بیٹی, وہ اس کو بھی ہیروئن پلا دے گا. کیا خیال ہے؟ پتا ہے یہ مزے ادھورے ہیں, آگے کیا ہے؟ زہر ہے یہ زندگی. جو نشے سے بچتا ہے اس کی زندگی مزے کی ہوتی ہے. گندا صاف رکھنا مشکل کام ہے, لیکن مزے کی زندگی صاف ستھرے لوگوں کی ہوتی ہے. میلے کچیلے لوگوں کی زندگی تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اس کے بعد ہر وقت جو بدبو اور سڑاند ان کو ٹینشن دیتی ہے. تبھی جو گندے میلے لوگ ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں ایک دفعہ میرے خرچے پہ نہا لے تو جا کے. صابن نہیں دیتا میں ان کو, کیونکہ صابن کو پھر نہلانا پڑتا ہے سرف سے. کچھ لوگ اتنے گندے ہو چکے ہیں پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں, مسلمانوں میں بھی ہیں, پورے سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں. تو ان کو میں کبھی اپنا صابن نہانے کے لیے نہیں دیتا, کیونکہ مجھے پتا ہے جس صابن سے یہ نہائیں گے اس صابن کو مجھے سرف سے دھونا پڑے گا. تو وہ تو بڑے سکون میں کہتے ہیں یار ہم سے بڑی مشکل ہے نہانا. ابے تو ایک دفعہ نہا لے, ٹینشن ہوگی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ خوشی, سکون ملے گا. تو میرے بھائی اسلام کی ٹینشنیں وقتی ہیں, لیکن اینڈ میں کیا ہے؟ بولو خوشیاں. ماں باپ کو برداشت کرنے سے وقتی طور پہ ٹینشن ہوتی ہے, لیکن اللہ جھولی میں ہمیشہ کے لیے خوشیاں ڈال دیتا ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جس کا اللہ دنیا میں بھی اجر دیتا ہے. میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا نا جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے, آخرت بعد میں, دنیا میں اللہ نے انہیں پہلے نوازا ہے. کچھ نیکیوں کا اللہ یعنی ادھار نہیں رکھتے, کیش پہ رکھتے ہیں. ادھار آخرت میں بھی ملے گا, دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی زنا میں وقتی خوشی ہے, لیکن زندگی بھر کی ٹینشنیں ہیں. زانی کو سب سے بڑا عذاب جو دنیا میں ملتا ہے وہ زنا کی لت پڑ جاتی ہے اس کو. وہ 100 بار توبہ کرتا ہے, پھر اسی گند میں جا کے منہ مارتا ہے. اس سے اس کو جو بیوی سے محبت ملنی چاہیے تھی اس سے محروم, بیوی سے جو لذت ملنی چاہیے تھی اس سے بھی وہ محروم. جس کو ہیروئن اور چرس کا مزہ آ جائے اس کو شہد اور دودھ میں مزہ آئے گا؟ ہے بھائی, ہم جب ہیروئنچیوں کے سامنے دودھ پتی کے فضائل سناتے ہیں وہ ہنستے ہیں, کہتے ہیں ابے اس کو دیکھ دودھ پتی پی کے اس کو خوش ہو رہا ہے. تو حرام میں جو پڑے گا اللہ اس کو حلال کی لذت سے محروم کرے گا, اس کا گھر تباہ ہوگا, بچوں کی نظر میں ذلیل ہوگا. انجام برا ہے, اس برائی کا انجام اچھا نہیں ہے.
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ, وہ ایک مضمون رہ گیا, اگلے ہفتے انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا, کہ جس نیکی میں ٹینشن ہو اس میں ثواب ڈبل ملتا ہے. لیکن یہ ادھورا مضمون ہے, کسی اور موقع پہ انشاءاللہ میں اس کو کمپلیٹ کروں گا, کہ فضیلت اسی میں ہے کہ نیکی میں دل لگے. اجر تو ملے گا, دل نہ لگ رہا ہو, لیکن اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اسی کا بلند ہے جس کا نیکی میں دل لگ رہا ہو. یہ دو متضاد باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں, پھر کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ میں اس کو